بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوق کی ضیافت کرنے کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی، یا اللہ، ایک ہفتہ۔ تو جواب ملا، اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ ایک دن۔ فرمایا، اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دن کی اجازت دے دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکری، دمبے وغیرہ جمع کرو۔ پھر ان کو ذبح کیا گیا اور پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ وہ کھانے پر برابر چلتی رہے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانا کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھانا کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا، کیا اس طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔